अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम दो ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो ये कि DGISPR ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उसमें बड़े बड़े इंकशाफात और बड़ी बड़ी बातचीत हुई है अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से कह रहा है कि जी हमारे कई शहरों पे हमले किए गए हैं और कई हमारे लोग बीच में शहीद हुए हैं। इसकी हकीकत क्या है? पाकिस्तान ने डिनाई किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं, अगर होगी तो हम बताएंगे। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान में सोलर के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आ रही है कि जी पाकिस्तान में सोलर जो है अगले साल ग्रिड से ज़्यादा, कुछ शहरों में, कुछ बड़े शहरों में ग्रिड से ज़्यादा पैदा होगी सोलर एनर्जी, और उससे क्या असरात आने वाले हैं, सोलर की पॉलिसी क्या हुकूमत बनाने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताएं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, अभी अभी खबर पता चली है कि मैंने कहा पहले आपको ये वाली बात बता दूं, फिर मैं आपको दूसरी दो खबरों के हवाले से बताऊंगा कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने इंटरेस्टिंगली सारी जिक्र किया कि जो अफ़गानिस्तान से बड़े हमले हुए हैं, APS हमला, और जो कल FC के ऊपर हमला हुआ है वो दहशतगर्द जो है तीरा के रास्ते से आए थे। अब तीरा क्या है? तीरा सोहेल अफरीदी का इलाका है। तो उन्होंने कहा जी कि तीरा के रास्ते से पाकिस्तान में क्राइम और इसका नेक्सस है टेररिज्म का, वहाँ से स्मगलिंग भी होती है। इससे पहले वो कह चुके हैं मनशियात का गढ़ बन चुका है और वहाँ पर जो मकामी इंतज़ामिया है वो तावन नहीं करती और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं करने दिए जाते, जिसकी वजह से वो एक गढ़ बन चुका है अफ़गानिस्तान के रास्ते से दरअंदाजी का भी, दहशतगर्दी का भी और मनशियात की स्मगलिंग का भी। गोया उन्होंने एक चार्जशीट KP के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से दी। बहुत सारे साफ़ियों ने हमारे ज़ाहिर के मुताबिक उनसे सवाल किया कि सोहेल अफरीदी की बात करने, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको पता ही है कि वहाँ पे कौन होते हैं, सियासी लोग कौन हैं जो सियासी माफिया है और क्राइम का माफिया है, ये इनका गठजोड़ है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी हो रही है और उसके ऊपर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। गोया मतलब एक ज़ाहिर है सोहेल अफरीदी, आपको पता है कि वो कह चुके हैं, उन्होंने अपना एक कानून भी बदल लिया जिसके तहत आप सिविलियन की एड में फ़ौज बुलाते थे, और वो कह चुके हैं कि आपका ये जो है वो हम आपके साथ ताउन महदूद करेंगे। इन सारी चीज़ों की वजह से तो ये एक इसको चार्जशीट भी करार दिया जा रहा है कि सोहेल अफरीदी के हवाले से भी चार्जशीट आई है और उनके इलाके तीरा को ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता है। अच्छा जी, DGISPR आज इनफॉर्मली कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से मिले और बाद में उसको ऑन दी रिकॉर्ड ही कर दिया गया। उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बातचीत की कि और चैनल फैज़ के कोर्ट मार्शल के हवाले से भी बात की। अफ़गानिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान की तरफ से ये दावा ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से सामने आया कि जी पाकिस्तान ने मुसलसल हमले किए हैं। पाकिस्तान ने रात गए 12 खोस में, पक्तिका में और 2-3 और शहरों में हमले किए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर, और उसमें उन्होंने कहा जी कुछ बच्चे भी मारे गए हैं और बच्चों की तस्वीर भी दी हैं। लेकिन वो फैक्ट चेक सामने आ रहा है, उसमें पता लग रहा है कि ये बच्चे जो है ये तो ज़लज़ले के मुतासरीन थे। जिस तरह वो ज़लज़ले के बाद के जो फुटेज और तस्वीरें आई थी सामने, ये उस तरह के मुतासरीन थे। और पाकिस्तान तो ये मेंटेन करता है कि पाकिस्तान ने कोई हमला किया ही नहीं है, बल्कि DGISPR ने आज बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक कहा कि हमने कोई हमला नहीं किया, और अगर हम हमला करेंगे तो सबको पता होगा, हम बता के करेंगे, जिस तरह के बता के करते हैं। ये अफ़गानिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ हैं। तो लेकिन सिचुएशन बड़ी टेंस होती जा रही है। मैंने आपको इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान पर हमलों का ख़दशा है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। आज वज़ीर इत्तलाआत अता तारर साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया कि इस्लामाबाद में जो कचहरी बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी दर्जन से ज़ायद पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए थे, शहीद हुए थे, वो उसमें डायरेक्टली अफ़गानिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान में जितने खुदकुश हमले होते हैं वो सारे अफ़गान शहरी आके करते हैं। तो ज़ाहिर है फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हो रही है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान पींगे भारत से बढ़ा रहा है। भारत में बाकायदा तौर पे इन्होंने जाके कोई एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, तजारत को बढ़ाने का फ़ैसला भी किया है, कल परसों भी गए हैं, उससे पहले भी है, और ये बिल्कुल खुलकर सामने आ चुके हैं कि जी हम अपने ट्रेड रूट्स बदला रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तजारत को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये नहीं कि जो तलवारें बाहर आ चुकी हैं और अब जो है ये जो कज़िया है जो आगे बढ़ रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ही बढ़ रहा है। तो ये बॉर्डर जो है दोबारा से गर्म हो रहा है। और अब आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, तालिबान के तर्जमान, उन्होंने कहा है कि धमकी दी है कि हम मुनासिब वक्त पे बदला भी लेंगे। तो गोया पाकिस्तान में कल भी एक अटैक हुआ था, आपको पता ही है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जो हेड क्वार्टर है उस पर खुदकुश हमलावर आए और नाकाम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो अटैक, लेकिन वो हमला भी हुआ था। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है, पाकिस्तान तो हर फोरम पे ये कहता है कि जी दहशतगर्दी हो अफ़गानिस्तान से रही है और हम
اب اس کا جواب دیں گے. ظاہر ہے ہم کب تک اس کی مذمت کریں, یہ پاکستان کا موقف ہے. اور وزیر اطلاعات جو عطا طاہر ہیں آج انہوں نے بھی بڑی تفصیلی بات کی. دوسری طرف DGISPR نے جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے کہا کہ ایک نیکسس بنا ہوا ہے ٹیررزم کا بھی اور کرائم کا بھی, جو وہاں سے ہمارے بارڈر ایریا سے, جس کی وجہ سے پھل پھولنے کا موقع ملتا ہے ٹیررزم کو. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنے جوانوں کے خون سے جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ لڑ رہی ہے, اور اپنے عزم کا بھی اظہار کیا. اچھا, بہت سارے سوالات ان سے ہوئے. اس میں ایک سوال جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کا بھی تھا. جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کی خبریں آ رہی ہیں جیسے کہ ٹرائل مکمل ہو چکا ہے, یہ بات کنفرم ہے, لیکن کئی صحافی یہ خبر دے تھے کہ بس فیصلہ ابھی آیا کہ کبھی آیا. تو اب جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تھوڑا کچھ عرصے کے لیے ڈیلے ہو گیا. تو جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کی کیا سرائیاں نہ کی جائیں, وہ کہیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک پورے ٹرائل پروسیس کے تحت کیا گیا ہے, اور ایک پروسیس کا حصہ ہے جو اکاؤنٹیبلٹی, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے فوج میں, اس کا حصہ ہے. جب بھی اس کا ٹرائل کا وہ فیصلہ آئے گا تو ہم سب کو بتا دیں گے. تو جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ابھی آرمی ظاہر ہے ایک اسٹرکچرل چینج کے عمل سے گزر رہی ہے, نیا عہدہ کریٹ کر دیا گیا ہے. اب 27 تاریخ کو وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں ہمارے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا ہیں, ان کے الوداعی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. بس وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے چیف آف ڈیفنس فورس آ رہے ہیں. اس سارے پروسیس میں, اس نئے ایولیوشن میں یہ جنرل فیض حمید کی خبر جو ہے آئے گی اور یہ سارا پروسیس ہوگا. یہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ سامنے آئے, تو اس وجہ سے اس پروسیس کو 2-1 ہفتے تک کے لیے ڈیلے کر دیا گیا اناؤنسمنٹ کو. ورنہ یہ تو طے ہو چکا ہے کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور باقاعدہ اناؤنس ہوگا, اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو سزا ملے گی. ظاہر ہے کیپٹل پنشمنٹ تو نہیں ہوگی, لیکن کچھ پنشمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے. ظاہر ابھی اس کو کہنا وہ ہوگا اس سے, کیونکہ وہ پنشمنٹ کی اپیل کر سکتے ہیں آرمی چیف کے پاس, پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا. تو یہ تھا جی افغانستان کے حوالے سے جو ایشو چل رہا ہے, اور جو پاکستان کے جو دہشت گردی کا محاذ ہے جو گرم ہے. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پاکستان میں کچھ اور بھی دہشت گردی کے واقعات خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب افغانستان نے اعلان کیا ہے تو افغانستان کے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے, وہ پاکستان میں دہشت گردی کے حملے کروا لیں یا کچھ کر لیں. اس طرح کے کام ہی ہوئے ہیں ماضی میں بھی, گو کہ وہ ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اس میں انوالو نہیں ہیں, اور یہ پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے, پاکستان کے ریفیوجیز ہیں یہ. یعنی کہ وہ TTP کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے مہاجرین ہیں جو افغانستان میں آئے ہیں, جس طرح افغان مہاجرین ادھر آئے, وہ کہتے ہیں یہ مہاجرین واپس جا رہے ہیں پاکستان. تو بہت اچھا جواب دیا تھا فارن آفس کے ترجمان نے پچھلی بریفنگ میں بھی موجود تھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ افغانستان جو مہاجرین ہوتے ہیں وہ تو بارڈر پہ پاسپورٹ لے کے آتے ہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. اگر یہ مہاجرین ہیں تو یہ آئیں ہمارے پاس بارڈر پہ, تورخم بارڈر پہ جو چمن بارڈر ہے, اور اس میں پاکستان کے کہیں کہ جی ہم آ رہے ہیں پاکستان, اپنے ملک آ رہے ہیں, مہاجر ہے, تو پاکستان ان کو ویلکم کرے گا, ان کو شیلٹر بھی دے گا, ان کو سب کچھ کرے گا. مگر یہ کون سے مہاجرین ہوتے ہیں جو مسلح ہو کے, پورے اسلحے سے لیس ہو کے چھپ چھپ کے بارڈروں سے اندر گھسیں؟ یہ مہاجرین ہوتے ہیں, یہ تو دہشت گرد ہوتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے ان کی. تو یہ اب یہ جو پھڈا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. ادھر سے انڈیا اپنی گدر بھبکیاں سنا رہا ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جی سندھ جو ہے کسی وقت دریائے سندھ بھی انڈیا کا حصہ بن سکتا ہے, جس کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے بڑی اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے کہ جی یہ بات آپ نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف, اور وہ ہے سولر کی. اور پاکستان میں سولر, آپ کو پتہ ہے دنیا میں تیسرا ورلڈ لارجسٹ سولر ایکسپورٹر پاکستان بن چکا ہے. سولر انرجی جو ہے, سولر سسٹم, وہ سسٹم نہیں جو کہ شمسی نظام شمسی ہے, بلکہ یہ نظام جو چھتوں پہ آپ سولر لگا کے بجلی پیدا کرتے ہیں, اس کے حوالے سے دنیا بھر میں اب خبریں چھپ رہی ہیں. رائٹرز کی ایک سٹوری سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے بات کی ہے پاکستان کے ایک سیکٹری لیول کی کلائمیٹ چینج کی سیکٹری سے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ اگلے سال اتنی سولر بجلی پیدا ہوگی کہ لاہور, فیصل آباد اور کچھ شہروں میں پاکستان میں گرڈ سے جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے, جو وابڈا پیدا کرتا ہے, اس سے زیادہ روف ٹاپ جو چھتوں پہ لگے ہوئے سولر پینل ہیں ان سے بجلی پیدا ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس سے پاکستان میں کلین انرجی پیدا ہوگی. وہ جو انرجی ہوتی ہے کاربن سے ہوتی ہے, پٹرول سے بنائی جاتی ہے, یعنی آئل بیس ہوتے ہیں, کول بیس وہ ہوتے ہیں, ایک ہائیڈرل بھی ہوتے ہیں, ہائیڈرو پاور جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ تو چلو پانی سے چلنے والے ڈیمز ہیں, وہ پاکستان میں ہیں ہی, منگلا تربلا ڈیم اور کچھ 1-2 چھوٹے ڈیمز ہیں. تو جو کلین انرجی ہے انہیں کا وہ پیدا ہوگی. مگر کنزیومر کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب یہ اتنی پیدا ہو جاتی ہے بجلی تو گریڈ کی بجلی بکتی نہیں ہے. جو نہیں بکتی تو ان کو, چونکہ IPPs کے ساتھ پاکستان کے ایسے معاہدے ہو چکے ہیں کہ جی آپ کی بجلی ہم نے خریدنی ہے, چاہے آپ
آپ کی بجلی ہم استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کو پیسے ہم نے دینے ہیں۔ جب پیسے آپ اتنے دے دیں گے اور خریدنے والوں نے آپ کو تھوڑے پیسے دیے ہوں گے کیونکہ خریدار تھوڑے ہیں اور اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں، تو جو خریدار بیچارے پہلے خرید رہے ہیں آپ سے تھوڑی سی، جو باقی سولر والے ہیں وہ تو رہ گئے، جو خریدار ہیں ان سے آپ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، جو کیپیسٹی بل چارجز جو لگتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، جو غلط معاہدے ہیں، جس کی وجہ سے عام کنزیومر کو بجلی مہنگی ہوگی۔ دوسرا، اب سولر والوں کو نچوڑنے کی کوشش کرے گی گورنمنٹ کہ جی سولر والوں کے لیے جو ریٹ ہے، جس ریٹ سے سولر والے بجلی پیدا کر کے حکومت کو دیتے ہیں اور بیچتے ہیں وابڈا کے گریڈ کو، اس کو مزید کم کر دیا جائے۔ پہلے ہی بہت کم ہے، وہ 27 روپے تھا، اب اس سے مزید کم کرنے کی حکومت سوچ رہی ہے۔ تو یہ یعنی یہ جو اچھی خبر ہے کلائمیٹ کے لیے پاکستان کے لیے، اور جو بہتر خبر ہے وہ کنزیومر کے لیے ایک بری خبر بننے جا رہی ہے۔ اور سولر کے حوالے سے، صارفین کے حوالے سے اب حکومت یقیناً جب یہ دیکھے گی کہ ہماری گرڈ کی بجلی بک نہیں رہی اور اس سے زیادہ سولر روف ٹاپ سے پیدا ہو رہی ہے، تو وہ یقیناً پھر کوئی نہ کوئی نچوڑنے کا طریقہ نکالے گی۔ میں دیکھ رہا تھا اس دفعہ انہوں نے پی ٹی وی سرچارج بلوں میں لگایا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں بلوں کے حوالے سے سولر صارفین کو کہا گیا کہ آپ اپنے ای ایم آر میٹرز لگوائیں، کوئی نئے میٹرز ہیں جو وہ لگوائیں اور 2 مہینے کے اندر اندر وہ چینج کروائیں۔ پھر اب یہ کہا جائے گا کہ جی آپ کا ریٹ بھی کم کر دیا جائے گا، تو یعنی سولر صارفین کو بھی بجلی کا بل آئے گا۔ تو یہ خبر جو کہ ایک اچھی خبر ہونی چاہیے، بری خبر ہوتی جا رہی ہے، جس میں قصور صرف پالیسی میکرز کا ہے۔ یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے کہ آپ نے بجلی مہنگی کی، ہم نے سولر لگوا لی جو سولر صارفین ہے، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ سولر چونکہ آپ نے لگایا آپ کو سزا ملے گی۔ سزا کس چیز کی ملے گی؟ سولر تو ظاہر ہے آسمان سے بجلی آ رہی ہے، اس میں گورنمنٹ کا تو کوئی وہ کمال نہیں ہے، تو اس پہ تو سزا نہیں ملنی چاہیے بلکہ جزا ملنی چاہیے کہ آپ نے کلین انرجی پیدا کی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایشو چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ آپ گرمیوں میں خاص طور پہ یہ ایشو دیکھیں گے کہ گورنمنٹ اپنی پالیسی سولر کے حوالے سے تبدیل کرے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دیکھتے رہیں آج کا سچ۔